السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، وإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، متفق عليه۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس حدیث میں روزے کی ایک فضیلت اور روزے کا ایک ادب سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں: للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نمبر 1، فرحۃ عند فطر، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت۔ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، شام کے وقت سورج ڈوبنے کے بعد جب افطار کرتا ہے تو اسے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، کیونکہ وہ کھا پی لیتا ہے۔ اور خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ چلو آج ہمارا ایک روزہ مکمل ہو گیا، جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے۔ ہر آدمی کو اللہ رب العالمین کی ہر حکم پر عمل کرنے پر اسے خوشی ہونی چاہیے، قلبی راحت اسے ملنا چاہیے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین روزے کا اتنا زیادہ ثواب دے گا کہ بندہ اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ اس روزے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ نماز سے، صدقات و خیرات سے یا دیگر عبادات سے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی جتنی زیادہ خوشی اس روزے کی وجہ سے بندے کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں: وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کی یہاں مشک سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور پاکیزہ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کا معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ یہ بدبو آدمی کتنا بھی زیادہ قریب ہو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی وجہ سے آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور اس کے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں تک کہ یہ بدبو اللہ رب العالمین کے یہاں مشک سے بھی کہیں زیادہ محبوب اور عمدہ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے روزے دار کو زیادہ مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ روزے دار شخص کو ہر دم زیادہ یا بہت زیادہ مسواک نہیں کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے، یا بعض لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ مسواک کر رہا ہے مطلب یہ روزے سے نہیں۔ روزے کی حالت میں بہت زیادہ مسواک کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، پیارے نبی کہتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل ہے۔
وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے سے ہو، یعنی جب کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو اور اس سچویشن میں فلا یرفث ولا یسخب، گندی بات نہ کرے، بری بات نہ کرے، ولا یسخب، اور بہت زیادہ چیخے اور چلائے نہیں، کیونکہ بہت اگر چیخے گا چلائے گا پیاس لگے گی، اور پھر یہ چیخنا اور چلانا انسانی مروت اور انسانی آداب کے اور اخلاق کے بالکل خلاف ہے۔ روزے کی حالت میں خاص طور سے یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ فلا یرفث، بس زبانی نہ کرے، گندی اور بری اور بے حیائی والی بات نہ کرے، ولا یسخب، اور نہ شور مچائے چلائے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اور اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی شخص گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ پر جھگڑ لڑائی پر اتر آتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو یہ کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی گالی دے، روزہ دار کو اگر کوئی گالی دے، او قاتل ہو یا مار پیٹ کرے، لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، روزے کا ادب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی روزے کی حالت میں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ روزے کا ادب ہے۔ ہم جب روزہ رکھیں اس بات کا بہت شدید خیال رکھیں کہ اپنی زبان سے گندی اور بری بات، گالی گلوچ والی بات بالکل نہ کریں، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہم اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں، مار پیٹ سے، لڑائی جھگڑا سے، اختلاف سے بچنے کی کوشش کریں، یہی روزے کا سبق ہے، یہی روزے کا ادب ہے۔ تو اس حدیث میں ایک روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور روزے کا ادب بتایا گیا ہے۔ فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ خوش ہوگا جب وہ روزے کے اجر و ثواب کو دیکھے گا۔ اسی طریقے سے روزے کا ادب بھی بتایا گیا کہ ہم روزے کی حالت میں مار پیٹ کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، گندی اور بری بات بیان کرنے سے یا غیبت کرنے سے پرہیز کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اس حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے اور بری باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔